اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت سوم اسلامیات میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ باب دوم کا ایمانیات و عبادات میں ہم اذان اور مؤذن کا سبق ہم پڑھ چکے ہیں، اور یہ بھی ساتھ امید کرتے ہیں کہ ہمارا ہر بچہ نہ صرف ادب و احترام کے ساتھ اذان کے کلمات کو سنے گا، اس کو یاد کرے گا، بلکہ اس کا جواب بھی دے گا، کیونکہ وہ اس کی اہمیت کو جان چکا ہے۔ اسی کے ساتھ ہم اپنی مشق کی ابتدا کرتے ہیں کہ ہمارے بچوں نے اس مشق کو کتنا سمجھا اور کتنا جانا۔ سوال نمبر 1، درست جواب کے گرد دائرہ لگائیں۔ اذان کا لفظی معنی ہے، جی کون بتائے گا اذان کا لفظی معنی؟ اطلاع دینا۔ شاباش بچوں۔ حدیث مبارکہ کے مطابق سب سے اونچی گردنیں ہوں گی، جی اذان دینے والے کی۔ شاباش بچوں۔ نمبر 5، اذان دینے والے کو کہتے ہیں مؤذن۔ یہ ہمارا شارٹ کوسچن آنسرز یعنی کہ مختصر سوالات میں بھی یہ سوال آ سکتا ہے، اس کو ضرور تیار کیجئے گا کہ اذان دینے والے کو کیا کہتے ہیں؟ اذان دینے والے کو ہم مؤذن کہتے ہیں۔ سوال نمبر 2، ذخیرہ الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پر کریں۔ جو 4 الفاظ دیے گئے ہیں آپ کو وہ ہیں خاموشی، 5 قبلہ، بلند۔ نمبر 1، اذان روزانہ ڈیش مرتبہ ہر فرض نماز سے پہلے دی جاتی ہے؟ جی اس کا جواب ہے 5 مرتبہ۔ اذان ڈیش رخ کھڑے ہو کر دی جاتی ہے؟ قبلہ رخ کھڑے ہو کر۔ اذان کو خاموشی سے سننا چاہیے۔ شاباش بچوں، مجھ سے پہلے ہی آپ نے جواب دے دیا ہے۔ اذان ڈیش آواز میں کہنی چاہیے، بلند آواز میں کہنی چاہیے۔ اب آتے ہیں سوال کے تیسرے حصے کی طرف، جس میں آپ نے سوالات کے مختصر جوابات لکھنے ہیں۔ سوال نمبر 1، اذان سے کیا مراد ہے؟ جی پیارے بچوں، کون کون ہمیں بتائے گا کہ اذان سے کیا مراد ہے؟ اذان سے مراد، جو کہ آپ کو صفحہ نمبر 25 پر ملے گی اذان کے تعارف میں، کہ اذان عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے اطلاع دینا یا اعلان کرنا۔ جی اذان سے کیا مراد؟ اطلاع دینا یا اعلان کرنا۔ دین اسلام میں اذان سے مراد وہ مخصوص کلمات ہیں جو لوگوں کو نماز کی طرف بلانے کی غرض سے بلند آواز سے ادا کیے جاتے ہیں۔ سوال نمبر 2، اذان کے ذریعے کس بات کا اعلان کیا جاتا ہے؟ اس کا جواب بالکل اسی لائن کے نیچے یعنی کہ صفحہ نمبر 25 پر ہے۔ اذان دراصل اس بات کا اعلان ہے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ جی اذان دراصل اس بات کا اعلان ہے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ سوال نمبر 3، مؤذن کی فضیلت پر ایک حدیث کا ترجمہ لکھیں۔ اس میں آپ سب سے چھوٹا ترجمہ بھی لکھ سکتے ہیں، اس سے بڑا والا بھی لکھ سکتے ہیں، لیکن میں آپ کو بتا رہی ہوں صفحہ نمبر 26 پر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وآصحابہ وسلم نے فرمایا، مؤذن کی مغفرت کر دی جاتی ہے جہاں تک اس کی آواز جاتی ہے۔ اب آتے ہیں چوتھے حصے کی طرف، جس میں سوالات کے آپ نے تفصیلی جواب دینے ہیں۔ پہلا سوال، اذان کی اہمیت و فضیلت بیان کریں۔ آپ نے دیکھا کہ اذان کی کتنی اہمیت ہے اور کتنی فضیلت ہے، جو کہ دن میں 5 مرتبہ ہر فرض نماز سے پہلے میں دی جاتی ہے، اور اس میں مؤذن کا مرتبہ بھی بہت بلند ہے۔ اس کا جواب آپ لکھیں گے، اذان میں لوگوں کو نماز اور کامیابی کی طرف بلایا جاتا ہے۔ اذان کے ذریعے اسلام کی شان و شوکت کا ایک بہترین عملی مظاہرہ کیا جاتا ہے۔ اذان کی اہمیت و فضیلت کا قرآن و حدیث میں بھی ذکر ملتا ہے۔ اسلام نے ان لوگوں کو بے انتہا خوش نصیب قرار دیا ہے جو مسجدوں کو آباد کرتے ہیں۔ وہ لوگ جو اللہ کے ذکر سے روزانہ صبح و شام 5 مرتبہ نماز کی طرف آنے کی دعوت دیتے ہیں، یعنی کہ مؤذن۔ یہاں پر آپ ایک حدیث کا بھی ترجمہ لکھ سکتے ہیں کہ قیامت کے دن اذان دینے والوں کی گردنیں تمام لوگوں سے زیادہ لمبی ہوں گی۔ اذان کے الفاظ سے مسلمان کا ایمان مضبوط تر ہوتا ہے، اسے یقین ہو جاتا ہے کہ نماز قائم کرنے ہی میں اس کی فلاح ہے۔ اب آتے ہیں سوال نمبر 2 کی طرف۔
اذان کے کوئی سے 5 آداب لکھیں۔ اذان کے آداب آپ کو صفحہ نمبر 27 پر اذان کے آداب میں سے ملیں گے۔ نمبر 1، اذان کے کلمات باوضو ہو کر ادا کریں۔ نمبر 2، اذان کے کلمات ٹھہر ٹھہر کر ادا کرنے چاہیے۔ اذان دیتے وقت مؤذن کا منہ قبلے کی طرف ہونا چاہیے۔ اذان بآواز بلند کہنی چاہیے۔ اذان بلند آواز میں کہنی چاہیے، اور جب اذان شروع ہو تو خاموشی اختیار کرنی چاہیے۔ یہ اس کے آداب میں سے ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہم آپ کو کچھ سرگرمیاں بتا رہے ہیں جو آپ نے سر انجام دینی ہے کہ اذان کی اہمیت کے بارے میں ایک حدیث مبارکہ کا ترجمہ اپنی کاپی میں لکھیں۔ نمبر 2، اذان کے کلمات ماں ترجمہ اپنے استاد یا والدین سے سیکھیں اور جماعت میں سب کو سنائیں۔ ساتھ ہی اساتذہ کرام کے لیے کچھ رائے کہ طلبہ کو اذان کی اہمیت سے آگاہ کریں، طلبہ کو بتائیں کہ اذان کی ابتدا کیسے ہوئی، یہ واقعہ طلبہ کو ضرور سنائیں۔ طلبہ کو اذان کے وقت خاموشی اختیار کرنے اور اذان کا جواب دینے کی مشق کروائیں۔ جی پیارے بچوں، آپ سب نے یہ ضرور سیکھا کہ اذان اور مؤذن کتنا بلند مرتبہ ہے، کتنا عالی وقار ہے کہ جنت میں اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے انعامات رکھ دی ہے۔ تو پیارے بچوں، ہر ایک کو نہ صرف اذان یاد کرنی ہے، اس کے معنی کو سمجھنا ہے، اور ساتھ ساتھ اگر آپ گھر میں بیٹھے ہوں اور اذان سنائی دے رہی ہو تو خاموشی کے ساتھ اس کا جواب دینا ہے، یعنی کہ اذان کے کلمات ساتھ ساتھ دہراتے جانا ہے، اپنے معمولات کو چھوڑ دینا ہے۔ یہ ضرور ہمارے بچوں نے سیکھا ہے، اور میں چاہوں گی کہ میرا ہر بچہ نہ صرف خود عمل کرے بلکہ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو بھی اس پر عمل کروائے۔ اسی پیاری بات کے ساتھ ہم آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں اور ملاقات کرتے ہیں نئے کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔